وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، زندگی میں انسان عموماً جب تک گرتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے، چوٹ لگتی ہے پھر جا کے سمجھ آتی ہے. پھر بھی نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں چوٹ لگنے پہ ہی سمجھ جاتے ہیں. کہیں سے اگر لاس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، عقل والے، بصیرت والے اس نقصان سے فائدہ لیتے ہیں. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. 2 بار بندہ مومن ایک ہی سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا. وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، حساب رکھتا ہے. کاروبار میں بھی، بزنس سے متعلقہ لوگ جانتے ہیں ڈیلی بیسس پہ انسان حساب کر رہا ہوتا ہے، منتھلی بیسس پہ کر رہا ہوتا ہے. یہ نقصان اس وجہ سے ہوا ہے، آئندہ سے یہ کام یوں رکھنا ہے، اس طرح نقصان ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اچھا آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو، یہاں یہ مسائل ہیں، یہ کام ایسے نہیں کرنا ورنہ نقصان ہو جاتا ہے، یہاں ایسے نقصان ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے، سمجھانا چاہیے، سمجھنا چاہیے. میرے بھائیوں، ڈیلی بیسس پہ ہم نقصان سے بچنے کی پلاننگ کریں، منتھلی بیسس پہ نقصان سے بچنے کی پلاننگ کریں. اور کبھی کبھی جب فائنلی 1 سال کی رپورٹ تیار ہوتی ہے اس میں ہم طے کر لیتے ہیں. کاروبار کے لیے تو بہت طے کر لیتے ہیں، بزنس کے لیے، لاس سے بچنے کے لیے کتنا ہی اچھا ہو. یہ 2025 ہے، پہلا ہی مہینہ ہے. ہمارے یہاں جو عموماً سال کا آغاز سمجھا جاتا ہے، جنوری کو شمار کیا جاتا ہے، کیوں نہ آج ہم یہ بھی پلاننگ کر لیں انشاءاللہ ماضی کے سال میں جو نقصان ہوا ہے اس سال میں ہم نے وہ نقصان نہیں ہونے دینا. کاروبار کا نقصان یاد رکھنا پورا ہو جاتا ہے، لیکن
عملی طور پہ جو اخروی نقصان ہے، حساب تو دینا ہے نا اللہ ذوالجلال کے سامنے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، اور پاؤں حرکت نہیں کر پائیں گے جب تک 5 سوالات کے جوابات مکمل نہیں ہو جاتے۔ 2025 پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ارادہ کرنا چاہیے، کن کاموں سے ہم بچیں گے تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، اور کن کاموں کو اختیار کرنا روزانہ کی بنیاد پہ ہم نہیں بھولیں گے۔ ارادہ ہی ہوتا ہے نا، ارادہ آپ کر لیں، زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے، لیکن میرے اللہ کی رحمت یہ ہے آپ ارادہ کرتے ہو، ارادے میں اخلاص ہوتا ہے، عزم مصمم ہوتا ہے، میں اور آپ ارادہ ہی کر لیتے ہیں، نیکی ابھی باقی ہوتی ہے، اللہ ارادے کو دیکھ کے ہی پہلے ہی فیصلہ فرما دیا کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں 2025 کو عملی طور پہ، اخروی طور پہ بہتر بنانے کا جذبہ دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کیا نہیں کرنا۔ نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، کام کبھی کبھی چھوٹا ہوتا ہے، نقصان اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا نہیں کرنا، اپنی تنہائی کو داغدار نہیں کرنا، تنہائی کو صاف رکھیے۔ جس طرح میں اور آپ کپڑے پہنتے ہیں، لباس اچھا ہو، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو انسان سنوارتا ہی رہتا ہے، چہرے کو، آنکھوں کو، کبھی خوشبو لگاتا ہے، دعا جام پڑھتے ہیں شیشہ کو دیکھتے ہوئے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح چہرہ خوبصورت بنایا ہے میرا کردار بھی خوبصورت بنا دے۔ عملی طور پہ یا اللہ مجھے پاک اور صاف بنا دے۔ یہ جو لوگوں کے سامنے لوگوں کا دیکھنے والا ہے نا، میں اور آپ بہت سنوارتے ہیں، گاڑی ہے نا، دوستوں کے پاس جانا ہے، کسی بھی جگہ پہ، کسی فنکشن پہ، میں اور آپ گاڑی کے اوپر گرد و غبار ہو تو دل کے اندر کتنے کتنے سوالات آتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اندر سے صاف ستھری ہونی چاہیے، باہر سے صاف ستھری ہونی چاہیے۔ گاڑی کو صاف کر لیا، کپڑے صاف کر لیے، چہرہ صاف کر لیا، بہت کچھ اہتمام کر لیا، چہرہ اجلا ہوا نظر آنا چاہیے، لباس اجلا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نبی مکرم فرماتے ہیں میرا اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہاری گاڑی تمہارے مال و متاع نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، میرا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری کرتوتوں کو دیکھتا ہے۔ جس طرح سال کا آغاز ہے کتنا ہی اچھا ہو، میں اپنے ضمیر میں جھانکوں، آپ اپنے ضمیر میں جھانکیں۔ باتیں تو بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، وعظ، تبلیغ، تقریر، اس کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف کمی یہ ہے صدق کے دل سے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، بہت سے روشن چہرے موجود ہیں۔ الہ العالمین یہ جملے صرف بولنے کی حد تک نہ ہوں، یا اللہ ہم لاکھ خود کو بدلنا چاہیں، ہم نہیں بدل سکتے، ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم لٹے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، مال بھی، وقت بھی، پیسہ بھی، سب کچھ نافرمانی میں لگا دیا۔ مولا اب ہم تیرا ہونا چاہتے ہیں، ہم خود کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اب جتنی بقیہ زندگی ہے وہ تیرے لیے خاص ہو جائے، تیرے لیے خاص ہو جائے۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا تو گزر ہی جائے گی، وقت تو گزر ہی جائے گا، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کا جنازہ اٹھاتے ہیں، کسی کو دفناتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، لیکن اپنی باری آتی ہے کبھی دل میں خیال نہیں آتا یا اللہ ہمیں توفیق خاص سے نواز،
ہمیں آخرت ایسے یاد ہو، ہم اپنی تنہائی کو بھی صاف کر لیں. جس کو لوگوں نے دیکھنا تھا ہم نے بہت سنوارا بھی، لیکن میرے مالک تو ہماری تنہائی دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کے راز دیکھتا ہے. یا اللہ ہمیں ہماری تنہائیوں کو صاف بنانے کی توفیق نصیب فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں، آئیں گے روز قیامت، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑی لمبی لمبی نیکیاں ہوں گی، بہت مشکل سے نیکیاں کی ہوں گی، لیکن نیکیوں کے پہاڑوں کو بھی میرا اللہ ردی بنا کے اڑا دے گا. صحابہ کرام نے دیکھا نیکیوں کے پہاڑ اور ان کا کوئی مول نہیں ہے. یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، ہمیں بتائیے وہ کون ہیں جن کی نیکیوں کے پہاڑ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے بھائی ہوں گے، بڑی لمبی لمبی تہجدیں ہوں گی، تلاوتیں ذکر اذکار ہوں گے، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، ایک غلطی سب کچھ راکھ کر دے گی. لوگوں کے سامنے قاری صاحب، حافظ صاحب بڑا نیک آدمی، کیا کمال کی زندگی، لوگوں کے سامنے خود کو سنوارنے والے اور اپنی تنہائیوں میں اللہ کی بغاوت کرنے والے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے. جب اکیلے ہوتے ہیں تب ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو ایسی جرت سے محفوظ فرمائے. ارادہ کیجئے ایسی جرت سے اللہ محفوظ فرمائے. سمجھتے ہیں نا چٹکی لگائی ہے، پردہ آگے کی ہے، کوئی نہیں دیکھتا، پاسورڈ لگایا ہے، چھپا کے ویڈیوز رکھے، کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ پاسورڈ تو میرے بھائی آپ کو ہی آتا ہے نا. لیکن ان اللہ علیم بذات الصدور، مانا کہ بھائی نہیں دیکھے گا، باپ نہیں دیکھے گا، استاذ نہیں دیکھے گا، میرا اللہ تو سینے میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے. تو یہ ارادہ کر لیجئے 2025 ایسا ہوگا انشاءاللہ لوگوں کے سامنے بھی معاملات بڑے اجلے ہوئے اور نکھرے ہوئے ہوں گے، اور میری تنہائی بھی بڑی اجلی ہوئی اور نکھری ہوئی ہوگی. اس طرح لوگوں کے سامنے اللہ کو یاد کرنے کی ادائیں ہیں، اصل ادائیں تنہائی میں ہوں گی. میں اپنے رب سے کیسے گفتگو کروں گا، میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں گا. تنہائی بھی صاف بنا لیجئے، اپنے دل کو بھی صاف بنا لیجئے. دل کی صفائی کا کیا مطلب ہے؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ ہے آپ کے اپنے بھائی کے لیے جذبات بڑے معیاری ہونے چاہیے. سامنے ملے تو بڑے انداز سے ملنا، کیا بات ہے، کیا حال ہے جی، ماشاءاللہ، بہت اجلے ہوئے اور نکھرے ہوئے محبت بھرے الفاظ. لیکن جب اکیلے ہوں تو آپ کا دل کڑتا رہے، حسد، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی، کینہ، یہ دل میں نہیں رکھا کرتے. آپ کا بھائی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیں، بیٹھ کے اظہار کر دیں اس کے سامنے، لیکن کسی کے سامنے اس کے عیب کو نہیں ٹٹولیے. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. آپ کے بھائی کو ممکن ہے پتہ ہی نہ ہو. مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آپ شیشے کے سامنے جاتے ہو تو شیشہ آپ کو آپ کی تصویر دکھاتا ہے. آپ سے پہلے جو شیشے کے سامنے کھڑا تھا نا، شیشہ اس کی تصویر نہیں رکھتا کہ کوئی آئے گا تو میں اس کو دکھاؤں گا. مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آپ جس کا مسئلہ ہے اس سے بات کریں کہ مجھے یہ پریشانی ہے. ہاں، دل میں جو نفرت رکھتا ہے، دل میں جو اپنے بھائی کے لیے کینہ و بغض رکھتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، سوموار کو بھی، جمعرات کو بھی، بڑی بڑی نمازیں، تہجدیں، ذکر، اذکار، صدقہ و خیرات، بہت سی نیکیاں.
لیکن میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ ردوا ہذین حتی یصطلحا، لے جاؤ، جب تک یہ دل کا کوڑ نہیں مٹا دیتا مجھے اس کی تہجدیں اور نمازیں دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تنہائی کو بھی صاف کیجئے، اپنے دل کو بھی صاف کیجئے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، کینے سے۔ آپ اگر بہت بڑے بزنس مین ہو، آپ کے اوپر جتنا قرض کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے آپ اتنے ہی پریشان ہوتے ہو، قرض کے بوجھ سے پریشان ہو جاتے ہو، گناہوں کے بوجھ سے ضمیر جھنجھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ اگر اس بوجھ کو اتارنا ہے نا، دل کو صاف کر لو، آپ کا بھائی ہے معاف کر دو۔ یاد رکھنا آپ زمین پہ معاف کرتے ہو نا، گناہوں کا کتنا بڑا قرض کا بوجھ ہوتا ہے، میرا اللہ کیسے معاف فرما دیتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے، دل کو صاف کر لیجئے۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دو، عرش والا رحمان آپ کے لیے معافی کا اعلان کر دے؟ تنہائی کو بھی صاف کر لیجئے، آپ اپنے دل کو بھی صاف کر لیجئے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، کینے سے، دشمنی سے۔ زبان کو صاف کر لیجئے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے۔ آپ کے معاملات بڑے اجلے ہوئے ہونے چاہیے، دل سے یہ بات اٹھنی چاہیے، دنیا کے حساب کتاب میں اتنی محنت کرتا ہوں، آخرت کا حساب بڑا مشکل ہے۔ 2025 میں اب ارادہ ہونا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ کس کام کو نہیں بھولنا؟ نماز تو پڑھنی ہے، نہیں تو فرض ہے، لیکن بھولنا کس بات کو نہیں ہے؟ آپ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ ذوالجلال نے ایسی آسانیاں رکھی ہیں، ہم کاروبار میں بھی تلاش کرتے ہیں نا، آسان رستہ ہو، پروفٹ زیادہ ہو، محنت کم ہو۔ کون سا ایسا رستہ ہے؟ میرے اللہ نے رستے دیے ہیں۔ آخرت میں پروفٹ چاہیے، آپ کو لمبی چوڑی صورتیں نہیں آتی، کوئی بات نہیں ہے، سورہ اخلاص یاد ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ ذوالجلال نے کتنی بڑی ڈیل آفر کی ہے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو اللہ 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، 3 مرتبہ پڑھتے ہو 30 پاروں کی تلاوت کا میرا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات، اب رات کو 10 آیتیں پڑھ لیتے ہو، من قرأ 10 آیات فی لیلہ کتب له قنطار من الاجر، 10 آیتیں اس بندے نے رات کو پڑھی ہیں، 10 آیتیں، سورہ فاتحہ ملا لیں، سورہ اخلاص ملا لیں تو تعداد مکمل ہو جائے گی۔ 10 آیتیں پڑھتے اور اللہ کیا دیتا ہے؟ کتب له قنطار من الاجر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ اس کے نامہ یا مال میں خزانہ لکھ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خزانہ کیا ہے؟ کہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری کائنات کو ملا لیجئے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی اللہ 10 آیات پڑھنے والے کی قیمت اور ویلیو بناتا ہے اور انعام بطور انعام عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ لازم کر لیجئے، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، روزانہ کی بنیاد پہ وہ اذکار جو سکھلائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان اذکار کا تذکرہ کروں، لیکن ایک ذکر اس وجہ سے بزنس مین جانتا ہے کہ میرا کاروبار کیسے اوپر آ سکتا ہے،
وہ تبھی آئے گا نا جب اس کے اوپر قرض نہیں ہوگا، ورنہ قرض کی مد میں تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ قرض کا بوجھ اتارنا کیسے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ جو بندہ یہ جملہ بولتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، بس یہ 3 لفظ ہیں، جو بندہ دن میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا بولتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنا وقت لگے گا؟ تنہائی میں بیٹھا ہو پڑھ لے 100 مرتبہ، جا رہا ہو پڑھ لے 100 مرتبہ، بیٹھا ہو شاپ پہ پڑھ لے 100 مرتبہ۔ جو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حطت خطایا، اس کے سارے گناہ ہی میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہوگا کتنے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، یہ 100 مرتبہ بولتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ سارے کے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر دل کے اندر جذبہ تو ہونا چاہیے نا، جہاں میں قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنا لوں، وہاں ان خوبصورت اذکار کا بھی معمول بنا لوں۔ اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے لیے آسانیاں رکھی۔ کاروبار جیسے جیسے عروج پہ جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ میرا گھر کسی اچھی سوسائٹی میں ہونا چاہیے، دل تو تھکتا ہی نہیں ہے نا، یہ نہیں بھرے گا۔ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب، قبر کی مٹی بھرے گی۔ اپنے وطن میں مجبوریاں بعض دفعہ اتنا مجبور کر دیتی ہے، انسان سمجھتا ہے فلاں نکلتا ہوں، فلاں جگہ اگر گھر بن جائے تو کیا ہی بات ہے، یہی چلتا رہتا ہے ہر کسی کے ساتھ زندگی بھر، یہ نہیں ختم ہوگی بات۔ کاروبار جتنا عروج پہ جاتا ہے نظر آگے کو رہتی ہے، فلاں سوسائٹی میں گھر بن جائے نا تو سکون آ جائے گا، لیکن میرے بھائیوں دنیا کی سب سے بڑی سوسائٹی کیوں نہ ہو، اللہ ذوالجلال نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے اس کی ویلیو تو لفظوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ ایک پاؤں کی جگہ دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے جنت کی جگہ کے مقابلے میں، لیکن جنت میں میرا اللہ گھر بناتا ہے کہ شخص کے لیے آسانیاں کتنی ہیں۔ آسانی یہ ہے آپ ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ 2025 میں جس طرح میں ادھر حساب کرتا رہا ہوں، آخرت کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ جوڑنے کا حساب رکھوں گا۔ فرمایا جو دن میں 12 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتیں جو ادا کر لیتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ بدلے میں جنت میں گھر بنا دیا کرتا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو، جذبہ ایسا ہو، الفاظ ایسے ہوں، عمل سے ہم تاریخ ایسے رقم کر دیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں میں نے جب سے یہ فرمان محمد سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی میں ایسا دن نہیں آیا کہ میں نے اس دن میں ان 12 رکعتوں کا اہتمام نہ کیا ہو۔ کتنا اچھا ہو 2025 گزرے، جتنی بھی اللہ زندگی دے، میرا دل یہ تسلی پکڑتا ہو جب سے یہ حدیث سنی ہے اس پورے سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے 12 سنتوں کا اہتمام نہ کیا ہو۔ یہ آسانیاں رکھی ہیں
اللہ ذوال جلال نے مجھے اور آپ کو ان آسانیوں کو لینے کی میرا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہم پروفٹ کی بات کرتے ہیں، اصول طے کرتے ہیں، یہ کام کرنا ہے تو پروفٹ بڑا ہوگا۔ فجر کی نماز ہے نا، 2 سنتیں ہیں، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نیند قربان کرنا، بستر چھوڑنا، چل کے مسجد میں آنا، 2 رکعتیں ادا کرنا، 2 رکعتیں فجر سے پہلے سنتیں جو 2 رکعتیں ادا کرتا ہے ان کی ویلیو اور قیمت یہ ہے، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، پوری کائنات کی قیمت ایک سائیڈ پہ، لیکن اس کے مقابلے میں یہ 2 رکعتیں اتنی ویلیو رکھتی ہوں گی۔ قیمت کو پتہ تو تبھی ہوگا نا جب اللہ کا دربار ہوگا، میں اور آپ جواب دیں گے۔ اسی لیے حساب رکھنے کے لیے، حساب لگانے کے لیے میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دیکھو کل کے لیے کیا کرتے ہو۔ یہاں جو آپ بیجتے جاؤ گے نا، کل کو وہی آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، ایک تو ظاہر ہے نا، میرا اللہ تو دل میں چھپے ہوئے جذبات سے بھی واقف ہے۔ میرا اللہ اس بات کا پیغام دیتا ہے ابھی وقت ہے، کاروبار کا تو بڑا حساب کرتے ہو، اس بات کا بھی حساب رکھیے۔ کس بات کا؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ نامہ اعمال روز قیامت آنکھوں کے سامنے کھول دیا جائے گا، انسان پڑھتا جائے گا، دیکھتا جائے گا، اور اس وقت افسوس کرے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیا لکھی ہوئی تحریر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیر، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو میں نے مذاق سے بولا تھا، یہ لکھنے والی بات تھی، ایک ایک چیز، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھنے والے موجود ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ میری اور آپ کی ایک ایک ادائیں لکھتے جاتے ہیں۔ مولا کریم مجھے اور آپ کو یہ حساب رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دکان کا حساب کر لیتا ہوں، مارکیٹ کا حساب کر لیتا ہوں، یہ حساب بھی اللہ تعالیٰ فکر نصیب فرمائے۔ درج ہو رہا ہے سب کچھ، کیا کرتا ہوں، کیا سوچتا ہوں، کیسے کماتا ہوں، کہاں لگاتا ہوں۔ الہ العالمین اس فکر کو زندہ کر کے اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده رسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ اللہ کے دربار میں لوگ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، ہم نے کانوں سے سن لیا، دنیا میں تو باتیں ہی تھیں، ہمیں یقین ہو گیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا،
یا اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، ہمیں یقین آ گیا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ فرمائے گا اب یہ موقع نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس یہ موقع ہے، اپنی فکر کو درست کریں۔ جانے والے تو جاتے ہیں، پیغام دے کے جاتے ہیں، آج ہم جا رہے ہیں، کل آپ کی بھی باری ہے، کس کی باری کب آ جانی ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ ہماری مسجد کے ایک مقتدی شیخ عبد المجید صاحب، ان کی والدہ محترمہ قضائی الہی سے وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 بجے ان کی رہائش گاہ سیکٹر 2 سے اٹھائی جائے گی اور سیکٹر 2 کے پارک میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ فرصت کے لمحات ہوں تو ضرور نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ حضر الجلال نے یہ بھی ایک پروفٹ لینے کا ذریعہ رکھا ہے، آپ جنازہ پڑھتے ہو، ایک احد پہاڑ جیسی نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تدفین میں شامل ہو جاتے ہو، 2 احد پہاڑ نیکیوں کے میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جہاں ایسی خوبصورت نیکیوں میں پیش ہونا چاہیے، وہاں اپنی فکر کو بھی ساتھ ساتھ تازہ کرتے رہنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہنا چاہیے جس سے ہماری نجات کی راہیں آسان ہو جائیں۔ شیخ پورہ کے نواحی علاقے میں ایک تعلیمی ادارہ ہے، مسجد کی جانب سے اعلان ہے، یہ دینی ادارے آپ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ دعا کیجئے جتنے بھی لوگ بے لوث دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس ادارے کے ساتھ تمام بھائی تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ الہ العالمین جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو مامور ہے ظاہری طور پہ ان کے گھر بار مال و جان میں برکت عطا فرما، انہیں حقیقی محافظ بنا، اس وطن عزیز کو دین اسلام کا قلعہ بنا۔ جب سے بنا ہے سنتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی وہ دن دکھا کہ ہر اعتبار سے تسلی ہو، خوشی ہو، یہ وطن عزیز دین کا نمائندہ وطن بنا۔ یا اللہ جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی، عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت، اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام